اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول کیا جاتا۔ سب سے پہلے قرآن کے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جبریل امین علیہ السلام سے سنا، پھر آگے انسانیت تک اس کو پہنچایا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین خود اعلان کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ 1450 سال بیتنے کو آئے ہیں، اس کی ایک زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں کر پائے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر پائے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ خلیفہ کے پاس ایک کاتب تھا جو عیسائی تھا۔ اس نے دعوت دی مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ایک وقت گزرا، وہ وہاں سے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا، خلیفہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ خلیفہ کہنے لگا پہلے میں نے دعوت دی تھی، تو نے دعوت قبول نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، اب تو خود مسلمان ہو گیا، کیسے؟ تو اس نے ایک بات کہی قرآن کریم میں، یہ جو بھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ تو میں کاتب تھا، لکھتا تھا، میں نے کہا کہ چیک کرتے ہیں قرآن کی یہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ میں نے عیسائیوں کی بستی میں گیا، میں نے انجیل لکھی، اس میں کچھ آیات کم کر دی، کچھ زیادہ کر دی، کچھ آگے پیچھے کر دی، کچھ نسخے لکھ کے عیسائیوں کے گھر میں دے آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی نے مجھے اعتراض کیا ہی نہیں کہ اس میں آیات یہ کہاں سے آ گئی ہیں، یہ آیت کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر میں یہودیوں کی بستی میں رہا کچھ دیر، میں نے کتابت کی، تورات کی، اس کی آیات آگے پیچھے کر دی، کچھ کم کر دی، کچھ اپنی طرف سے داخل کر دی۔ یہودیوں کے گھروں میں تحفۃً تورات دے کر کے آیا، کسی یہودی نے مجھے آ کر کے پوچھا ہی نہیں کہ تو نے یہ تورات لکھی ہے، اس میں یہ آیات نہیں ہے، اس میں یہ آیات کہاں سے آئی ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا۔ پھر میں نے قرآن کریم کے نسخے لکھے، ان میں بھی آیات آگے پیچھے کر دی، کچھ کم کر دی، کچھ زائد کر دی۔ میں نے وہ قرآن کریم کے نسخے لکھ کر کے مختلف گھروں میں دے کر کے آیا، لوگوں کو دیے تحفۃً۔ ابھی میں گھر نہیں پہنچا، میرے پاس سارے لوگ واپس آ گئے کہ یہ قرآن کا نسخہ تو نے لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھا۔ تو اس میں یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہاں کی آیت یہاں کی تھی، یہ یہاں پہ کیوں ہے؟ کہنے لگا اس وقت مجھے یقین ہوا کہ جس امت کے لوگ ان کے ذہن قرآن کریم کے ساتھ اس طرح منسلک ہوں، اس کتاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کی ساتھ ہے اور مالک کا اعلان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آئیں گے یہ لوگ، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور قرآن کا قاری حافظ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قاری اور حافظ آئیں گے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے اور قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ جہاں خاندان والے، دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، اولاد بھاگے گی انسان سے، وہاں قرآن سفارشی بن جائے گا اور قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس کے سینے میں تیری کتاب محفوظ تھی، یا اللہ اس کو کچھ عطا کر۔ تو اللہ احکم الحاکمین کہیں گے اچھا ابھی تو اس کے جسم پہ لباس نہیں ہے، اسے عزت والا لباس عطا کرو، یلبس حلۃ الکرامہ، عزت والا لباس اس حافظ قرآن کو عطا کیا جائے۔ قرآن پھر سفارش کرے گا نہیں یا اللہ اسے کچھ اور بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فیلبس تاج الکرامہ، عزت والا تاج اس کے سر پہ رکھ دو۔ قرآن کہے گا نہیں یا اللہ رب زدہ، یا اللہ کچھ اور بھی عطا کیجیے اسے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اب حافظ قرآن سے کہا جائے گا اچھا تم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو اور آہستہ آہستہ پڑھنا، زیادہ تیز نہیں پڑھنا،
جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ. جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے وہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ آخری آیت جہاں یعنی 6234 کے قریب آیات قرآن کریم کی ہیں، جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہوگا. اور جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ میں اور آپ دنیا میں جتنی بھی کوششیں کر لیں ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی زندگی میں. ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری ختم، چوتھی شروع. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں میری اور آپ کی ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آدم کے بیٹے بتاؤ کچھ چاہیے، یا اللہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایسی جنت ہم کو آپ نے عطا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو تم دنیا میں یہ چیزیں مجھ سے مانگا کرتے تھے، تو یہ بھی مانگتے تھے دنیا میں، یہ بھی مانگتے تھے. تو کہے گا ہاں اللہ یہ بھی عطا کر دو، یہ بھی عطا کر دو، یہ بھی عطا کر دو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے جانے والے ان کا تو کیا وہ کام ہے، آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کتنی جگہ دیں گے اسے جنت میں. کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں یہ زمین سے آسمان کے برابر جگہ ہمیں مل جائے. 500 سال بندہ چلتا رہے، یہ اتنا سفر ہے اس زمین سے لے کے پہلے آسمان تک آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں. اور جو آخری انسان جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دگنی جگہ عطا فرمائیں گے. اس سے دگنی جگہ یعنی 1000 سال بندہ چلتا رہے تو جہاں پہنچے گا اتنی جگہ اللہ تعالیٰ آخری انسان کو جو جنت میں جائے گا عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی چیز مانگنی چاہیے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگو جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سقفھا عرش الرحمن، اس جنت کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے فردوس، اس کا اللہ سے سوال کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو یہ بھی مانگتا تھا، یہ اتنی جگہ مل گئی. پھر اللہ تعالیٰ سوال کر کچھ اور چاہیے، کہ اللہ اتنا کچھ مل گیا، بن مانگے سب کچھ مل گیا. سونے کے کنگن پہنا دیے گئے، ریشم کے لباس مل گئے، پھلوں کے درخت جھکے ہوئے، قطوفھا دانیہ، اتارنے کے لیے مشکل نہیں پڑ رہی کہ وہ اونچا پھل پکا ہے تو کیسے اتاروں، پھلوں کو جھکا دیں گے اللہ تعالیٰ. ہر خواہش پوری ہو گئی. یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. تو کسی نے کہا کہ جنت کی ایسی ایک مثال بیان کرو کہ دل کرے جنت میں پہنچ جائیں. تو بہت خوبصورت بات کی کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی جنت میں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اس کے بعد پھر ایک اور بڑی زیارت ہوگی، ایک اور بڑی زیارت ہوگی. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے نا جنت والوں سے سب کچھ پوچھ کے عطا کر دیں گے. پھر اللہ احکم الحاکمین کہیں گے اس سے بڑھ کر کچھ اور عطا کروں. تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ احکم الحاکمین اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار. صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے آقا کے ساتھ، بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، جیسے سورج نکل آئے اور بادل نہ ہو ہر آنکھ دیکھتی ہے، اسی طرح تم اپنے رحیم و کریم رب کریم کی وجہ کی ان کے چہرے کی زیارت کرو. جس طرح 14ویں کا چاند ہو اور آسمان پہ بادل نہ ہو اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے گی. تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، پہلے بھی زیادہ وقت ہو گیا. پھر دوبارہ شکر گزار ہوں تمام مہمانوں کا، تمام ساتھیوں کا اور قاری صاحب کا جن کی محنت کی توجہ سے یہ آج ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر تو اللہ احکم الحاکمین کی میں حمد کہتا ہوں کہ جس مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمارے بچے اس طرف آئے. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور ہمارے جو والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے، ان کے لیے اچھا جو ہے وہ نعم المدد ان کے لیے بنائے. اللہ کا الحاکم ہمارے ان بچوں کو، یقیناً یہ ہمارے والد گرامی کی خواہش تھی کہ بچے سارے حافظ ہوں، اسی سلسلے میں انہوں نے قائم رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو یہ بہت بڑی کمائی ہوتی ہے، اولاد سب سے بڑی کمائی ہے. اس اولاد پہ توجہ دھیان اپنی اولاد پہ ضرور دیجیے.
کہ انسان چلا جاتا ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کا تعارف بھی کرواتی ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کے مقام کو بلند کر دیں گے، بڑا مقام مل جائے گا پہلے سے۔ تو وہ بندہ سوال کرے گا یا اللہ یہ کیسے میرا مقام بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استغفار ولدک لک، تیرے بچے نے آج ہاتھ اٹھا کر کے ہم سے تیرے بارے میں سوال کیا تھا کہ یا اللہ میرا باپ جو تیری عدالت میں آ چکا، تیری بارگاہ میں آ چکا، میرے باپ کی مغفرت کر دے، ہم نے تیری جنت میں مقام کو بلند کر دیا۔ اولاد یہ چیز اللہ کو مراقبین، ان سب بچوں کو جو آگے بھی پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یاد کرنے والے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ومجدک کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملا السماوات وملا الارض وملا ما بینہما ملا ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء أنت القوي ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الفقراء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے مالک مولا، ان بچوں کی اس حفظ کو یا اللہ آخر دم تک قائم رکھنا، یا اللہ انہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، والدین کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے مالک مولا، انہیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بننے والا بنا۔ اے مالک مولا، ان کی شیطان کی شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے مالک مولا، ان بچوں کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ اے مالک، جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں ہیں، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے۔ اللہ، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر